بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نکاح رخصتی کے بعد جب مرد و عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناوقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو۔ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے حاصل بھی ہوتے ہیں۔ قربان جائیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے ہم کو احکام الہی کے ذریعے ایسی مذموم حرکات سے روکا جن سے فریقین کو طرح طرح کی بیماریاں اور امراض خبیثہ، سوزاک وغیرہ لاحق ہو جاتے ہیں، جن کا خمیازہ تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اولاد مجذوم یعنی کوڑھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا نے اس حکم کی خلاف ورزی پر حدیث کے مطابق کفارہ بھی رکھا ہے کہ جس شخص سے غلبہ شہوت کی بنا پر حالت حیض میں جماع کا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے 1 دینار یا نصف دینار بطور کفارہ صدقہ کرنا چاہیے۔ جس طرح حالت حیض میں بیوی سے صحبت حرام ہے، اسی طرح بیوی کے دبر یعنی پخانہ کا مقام میں عضو تناسل داخل کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس برے فعل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے، جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے پچھلے حصے میں جمع نہ کرو۔ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرتا ہے یعنی پاخانہ کے مقام میں اپنا عضو داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم سے نہ دیکھیں گے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پچھلے حصے میں جمع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پوشت کی طرف میں صحبت کرنی یعنی لواطت درست نہیں، بلکہ اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہے۔ یہ نسبت حیض کی حالت میں صحبت کرنے کے، کیونکہ اس میں عورت کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ 2 عورتوں کا اور 2 مردوں کا اکٹھے سونا کیسا ہے۔ اس دور کی عام خباثتوں میں ہم جنسی کی خباثت بھی ہے۔ نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی ہم جنسی کی لعنت داخل ہونے لگی ہے، اور نئی تہذیب کے یہ گندے انڈے حیات انسانی کو نئی روشنی کے نام پر اور نئی تعالیم کے سائے میں برباد اور فضا کو مسموم بنا رہے ہیں کہ 2 عورتیں ایک لحاف میں کیا کیا حرکتیں کر سکتی ہیں۔ ان نازیبہ حرکات کا یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، مگر دانش و حکمت کے بے بہا خزانہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے صد باب کی صورتیں بتا دی گئی ہیں، تاکہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان برائیوں کو جو انسانی اختلاط کے مختلف شکلوں میں رونما ہوتی ہیں، سماج کو تباہ نہ کر سکیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بستر میں دو مردوں یا دو عورتوں کو ایک ساتھ سونے کی ممانعت فرمائی ہے۔ برہنہ حالت میں بس ایک عورت کا دوسری عورت سے بدن مس کرنا بھی منع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کو ننگا نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کو برہنہ دیکھے، اور نہ دو مرد ایک بستر اور ایک کپڑے یعنی چادر یا لحاف میں سوئیں، اور نہ دو عورتیں ایک کپڑے میں سوئیں۔ جسم کے پوشیدہ حصوں کے دیکھنے کے باب میں ریاض الصالحین میں واضح الفاظ کے ساتھ حدیث میں 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلانے کی ہدایت آئی ہے، اور یہ حکمت و مصلحت ہر ذی ہوش کے سمجھ میں آنے والی ہے۔ بدن سے بدن میں ہونے میں جو لذت آفرینی ہے، اس کا سد باب اور پیشگی ازالہ ان حدیثوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور مرض کے پیدا ہونے سے پہلے اسباب مرض کا تدراک ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں سختی سے ان انمول ہدایتوں پر عمل کیا جائے، اور سمجھدار بچوں اور سمجھدار بچیوں کو سختی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بستروں میں سونے سلانے کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت کے احکام مرد و زن کے لیے آسان ہیں۔ جو باتیں یا افعال مرد کے لیے حرام و ممنوع ہیں، وہ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حرام و ممنوع ہیں، چونکہ عورتوں میں بھی مردوں کی طرح جمع غیر فطری پایا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آخر ایک ہی جنس تو ہے، اس لیے عورتوں کو بھی ان مذموم حرکات سے باز رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے نقصانات و سزائیں دنیا و آخرت میں یکساں ہیں۔ زیادہ تفصیل اس ویڈیو میں نامناسب ہے۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی معصوم بچیوں، بہنوں، متعلقہ و نوجوان بیوہ عورتوں کی مناسب انداز میں نگرانی رکھیں یا عقد ثانی کا انتظام کریں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے، مگر عورتوں میں بامقابلہ مرد کے کم ہوتی ہے۔ فعل جماع کی انجام دہی کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت بحق کہتے ہیں۔ جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس عمل یعنی مجامعت سے فریقین کو نشاط زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر مرد میں یہ قوت با کمزور ہو اور عورت میں شہوت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں اکثر عورت کو آسودگی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ مرد کی ہوا سے جماع پوری ہو جاتی ہے بسا اوقات اس نامکمل جماع سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا ہے، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں، کثرت جماع سے بھی قوت بہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دواؤں کے بجائے غذائیوں سے کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بستری میں کون سے کام حرام ہیں اور حالت حیض میں ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔